السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے دانت میں درد ہے تو کیا میں روزے کی حالت میں اپنے دانت کی صفائی وغیرہ کروا سکتا ہوں کہ نہیں کروا سکتا؟ حضرات سامعین، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو آپ دین کے اندر لانا چاہتے ہو، دین اسلام کی دعوت دیتے ہو، کسی کو کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہو، تو اس معاملے کے اندر کوئی کسی کے ساتھ آپ جبر نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو لوگ دین میں شامل ہو جاتے ہیں ان کو دین کے جو شعار ہیں، دین کے جو اصول اور قانون اور جو رکن ہیں، ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ دین اسلام انسان کے لیے ہمیشہ آسانیاں اور آرام دہ چیزیں جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ کسی کام کو جس کے اندر مشقت ہو انسان کے لیے، اس کام کو کرنے سے دین اسلام منع فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو مسواک بہت پسند تھا، تو آقا کیا فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ کام میری امت کو مشقت میں نہ ڈال دیتا، اس کے لیے لازم نہ ہو جاتا، تو اس بنا پر میں ان کو ورنہ حکم دیتا کہ آپ مسواک کیا کریں علی کل وضو، ہر وضو کے ساتھ۔ گویا کہ نبی کا اگر حکم ہو جاتا تو یہ چیز مشقت والی بن جاتی تھی، ہر صورت میں کرنی تھی مسواک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سمجھتے ہوئے، اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے مسواک کا کرنا ہر وضو کے ساتھ لازم قرار نہیں دیا۔ تو گویا کہ اس طرح سے دوسرے معاملات میں بھی ہیں، جیسے عبادات کے بارے میں ہے کہ جسم کا انسان پر حق ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے، اس کا انسان پر حق ہے کہ جسم کو چاہیے، جسم تابان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کو آرام بھی چاہیے۔ انسان کو عبادت بھی کرنی چاہیے، عبادت بھی کریں، جسم کو آرام بھی دیں، گویا کہ اس کو خوراک بھی دیں، ہم طرح کے حصول جو ہے نا، اس کے ہر طرح کے اس کے جو حق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، آسانیاں پیدا کی ہیں۔ گویا کہ اسی طرح سے اگر کوئی روزے دار انسان ہے، اس کے دانت میں تکلیف آ جاتی ہے اور وہ سارا دن تکلیف کے اندر گزارنے کی بجائے اسلام نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اگر وہ اپنے دانت کو صاف کروانا چاہتا ہے، اپنے دانت کو نکلوانا چاہتا ہے یا دانت کو نکلوانا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں، اس حالت میں اگر وہ انجیکشن لگا لیتا ہے، ٹیکا لگوا کر دانت نکلوا لیتا ہے یا دانت کی صفائی کروا لیتا ہے، تکلیف اور شدت اتنی زیادہ ہے، اس سے برداشت سے باہر ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح سے ایسا بھی ہے کہ انسان کی داڑھ یا دانت کے اندر خول ہے، ہول بن جاتا ہے اور اس کے اندر جیسے داڑھ خراب ہو جاتی ہے، اگر اس کو کیمیکل کے ساتھ اگر اس کو بھرتے ہیں تو بھروانا بھی جائز ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور پھر لیکن اس بات کو، اس کام کو کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے دوران، یعنی کام کرتے ہوئے، دانت کی صفائی کرتے ہوئے، دانت کو نکالتے ہوئے یا اس کے ہول کو بھرتے ہوئے، اس دوران جو خون نکلتا ہے یا جو منہ سے مادہ نکلتا ہے، وہ مادہ حلق سے نیچے نہ اترے بلکہ اسے باہر تھوک دے، تو اس طرح سے وہ مادہ اور وہ خون نکلنے والا جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ جائے بلکہ جب بھی وہ منہ میں آتا ہے اس کو باہر تھوک دے۔ تو اس طرح کر کے دانت کی تکلیف سے نجات کے لیے اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے، دانت نکلواتا ہے یا اس ہول کو بھرواتا ہے، جس طرح سے بھی اس کی شدت سے بچنے کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر کے نسخہ کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو وہ کام کرنا جائز ہے۔ اس کے کرنے سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ میڈیسن چونکہ کھائے گا تو وہ ظاہر ڈائریکٹلی وہ معدے کے اندر چیز جائے گی، وہ چیز تو ویسے سمپل طور پر ہر بندے کو سمجھ ہے، وہ تو ممنوع ہے۔ لیکن انجیکشن لگوا کر اس درد سے افاقہ چاہیے، اس داڑھ کو نکلوانے کے لیے انجیکشن لگوانا، یا جو وہ ہول ہے اس کے اندر کیمیکلز وغیرہ بھرتے ہیں اس کو بھروانا، یہ سب جو ہے نا وہ جائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کوئی روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ کام انسان اگر تکلیف ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔